بتائیے ذرا، جس کا تعلق دونوں سے ہے. کون عبادت ایسی ہے جس کا تعلق دونوں سے ہے؟ بتائیے. وہ عبادت جس کا تعلق دونوں سے ہے وہ عبادت حج ہے. حج میں مال کا بھی دخل ہے اور بدن کا بھی. تو حج جو ہے مالی اور جانی یعنی بدنی اور مالی مشترک عبادت ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، اور نماز اور روزہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد آپ الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قولوا للناس حسنا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. اس کا ترجمہ یہ ہے تم لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی لوگوں سے اچھی بات بتاؤ، سمجھاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو اچھی بات کہنا بھی صدقہ جاریہ ہے اور سننا بھی. جیسے مان لیجیے میں آپ لوگوں کو کچھ بتا رہا ہوں تو یہ مت سمجھیے کہ 10-5 منٹ آپ نے ٹائم دے دیا تو یہ آپ کا بیکار گیا. میں نے بتایا تو یہ ایک طرح سے صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے نیکی کی شکل میں، اور آپ سن رہے ہیں تو اتنا دیر آپ کا بیٹھنا یہ بھی آپ کا ایک صدقہ جاریہ ثواب میں چل رہا ہے. تو اب آئیے زکوٰۃ کے سلسلے میں. پہلے قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش بھی فرما دی. اب اس کے بعد حدیث شریف بھی تبرکاً سن لیجیے، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کے بارے میں بھی بات سماعت کر لیجیے. آقا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سیدنا سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو ہریرہ. تقریباً 5000 سے زیادہ حدیث پاک انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت فرمائی ہے. صحابی رسول کی یہ حدیث ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ آپ ہی نے پڑھائی ہے. اور یہ جانتے ہی ہیں وہی ام سلمہ ہیں جن کے پاس حضرت امام حسین سرکار شہید ہونے کی جگہ شیشی میں تبرک کے طور پر دیا گیا تھا، رکھا گیا. سب سے آخر میں سرکار کی اہلیہ میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ام سلمہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ صحابی نے پڑھائی ہے. آپ یوں فرماتے ہیں اس سلسلے میں حدیث پاک کی جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا. گنجا سانپ کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. وہ گنجا سانپ ہوگا اور مالک کو دوڑائے گا، یعنی جو مال جس کا ہوگا
वो गंजा सांप माल बन करके दौड़ाएगा। किस दिन? क़यामत के दिन। वो भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल देगा। मतलब क्या हुआ? इस हदीस का मतलब ये है खुलासा कि जैसे ये माल है, इसकी ज़कात नहीं दी गई, तो जिसका ये माल है वही माल गंजे सांप में की शक्ल हो करके दौड़ाएगा मालिक को, तो वो भागेगा और ये दौड़ाएगा गंजा सांप होके। तो भागने वाला भागेगा, लेकिन जब करीब हो जाएगा तो ऐसे नहीं करते हैं लोग, तो ये ऐसे उंगली करेगा तो ये उंगली उसके मुंह में दौड़ाएगा। अब सवाल ये होता है कि कोई भी सांप दौड़ा सकता है, ये गंजा सांप क्यों आया? गंजा सांप है क्यों? गंजे आदमी होते हैं ना जिसके सर पे यही ना, बोलिए। तो यहाँ हदीस में गंजा सांप, गैर गंजा सांप को देखिए। गंजा सांप की हकीकत क्या है? बड़ा खतरनाक सांप होता है, बड़ी लंबी उम्र पाता है। जब वो सांप जो 1000 साल का हो जाता है तो उसके जो है सर पे बाल निकल पड़ते हैं, चोटी टाइप। फिर जब वो 2000 साल का हो जाता है तो वो बाल जो है झड़ जाता है, और जब बाल झड़ गया तो क्या हो जाएगा? गंजा। यानी बहुत जहरीला, बड़ा खतरनाक, इतनी लंबी उम्र पा लेता है वो, तो वो गंजा सांप कहलाता है। तो यहाँ गंजा सांप हदीस में आने का मतलब ये हुआ कि बड़ा खतरनाक वो माल शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी गंजे की शक्ल। तो इसीलिए इससे ये मिसाल दी गई है। तो अब इससे ये पता चला कि आदमी के पास माल चांदी है, सोना है, रुपया है, यही सब है ना। तो आदमी सोने चांदी को रखता है, ज़कात नहीं दिया तो अब सोच लीजिए। और रुपया पैसा कमाता है, मालिक निसाब है, चांदी सोने के ज़ेवरात घर में हैं, मालिक निसाब है, ज़कात नहीं दी उसने, माल तिजारत है, तिजारत करता है और मालिक निसाब है, उसने ज़कात नहीं दी, तो यही माल क़यामत के दिन उसके लिए वबाले जान हो जाएंगे। जैसा कि हदीस से साबित हो गया कि गंजा सांप बन करके वो दौड़ाएगा। इससे मतलब ये हुआ कि दुनिया की दौलत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, हाँ, ये सोच लीजिए। आदमी इसके चक्कर में मरता है। अरे मरो तो ज़कात दो, नहीं तो बस उतने कमाओ, खूब खा जाओ, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में रह के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के माल के लिए आदमी क्या क्या इस वक्त कर डालता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज हमारे पास सोने चांदी की चीज़ें हैं, पैसे रुपए हैं। कल लोगों के पास क्या था? पहले ज़माने में ज़्यादातर, बिलखुसूस सरकार के दौर की बात है, सहाबा के दौर की बात है, उन लोगों के पास बकरी, ऊँट, ये उनके माल थे। सुर्ख ऊँट होता है, बड़ा कीमती ऊँट होता है, तो उन लोगों के पास बकरियां थी, ऊँट थे। तो ऊँट अगर पाले हैं, मालिक निसाब होते तो उनसे हुक्म होता था। बकरी पाले हैं, तिजारत के तौर पर रखे हुए हैं, और उनकी तादाद मसलन 40 बकरी हो गई, तो 40 बकरी में एक बकरी, और 5 ऊँट हो गया तो 5 ऊँट में एक बकरी, उनको देना होता था ज़कात।
اس زمانے میں یہی تھا، اور پھل وغیرہ کھانے میں زیادہ تر وہ کھجور کے طور پر لوگ کرتے تھے، تو پھل میں چلا گیا، کھیتی کی اس میں چلا گیا، لیکن اس سے تجارت کرتے تھے تو تجارت کے طور پر اس کا زکوٰۃ نکالتے تھے۔ تو وہ لوگ بڑے دیندار تھے، اللہ کے رسول کے فرمان پہ قربان ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال بڑا خطرناک ہے اور بڑا ہی افسوسناک ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے کر کے مال کو گندا رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ جب نکال دیتے ہیں تو وہی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے انشاءاللہ حدیث میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مال جس کی زکوٰۃ آدمی نہیں دیتا ہے تو اس سے مال گھٹتا بھی ہے، اور مال زکوٰۃ کے طور پر نکال دیتا ہے تو اس مال میں برکت ہوتی ہے، اس کو بھی جان لیجیے۔ اور یہ بھی ہے کہ مال جس مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں وہ مال جلتا یا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دے آدمی تو اس کو خطرہ ہے نقصان ہونے کا، اور ہوتا بھی ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ دوسری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب ایک حدیث اس سلسلے میں میں آپ کو سنا دوں تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ایک حدیث نمبر 9 طبرانی نے اوسط میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اب سوچ لیجیے، یعنی زکوٰۃ اگر نہیں آدمی دے تو اسے اللہ تعالیٰ کس میں مبتلا کر دے گا؟ قحط میں۔ قحط جانتے ہی ہیں، مشکلات سب ختم ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، قحط پھل فروٹ کم ہو جاتے ہیں، دولت یہ ہو جاتی ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ کورونا سمجھ لیجیے، یہ کورونا کہتے نہ ہے ایک طرح سے۔ اور اسی طرح سے طبرانی میں اوسط میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور فرماتے ہیں، خشکی و تری میں جو مال نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے نقصان ہوتا ہے۔ سمجھ، اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر اپنے مال کی حفاظت ہم چاہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ اب ایک حدیث بس سن لیجیے، آخری ہے 12ویں حدیث۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے کیا مطلب؟ فقیر جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے وہ تکلیف نہیں اٹھائے گا، لیکن مالداروں کے ہاتھ، یعنی مالدار لوگ نہیں دیں گے تو بیچارہ کیا اٹھائے گا؟ تکلیف اٹھائے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ سن لو، ایسے تمنگروں سے یعنی ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی مالدار لوگ فقیروں کا خیال نہیں کریں گے، نہیں زکوٰۃ دیں گے، دے کر کے فقیروں کی مدد نہیں کریں گے تو ان مالداروں سے اللہ تعالیٰ کیا لے گا؟ سخت دردناک عذاب اللہ دے گا۔ تو اب اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم کو اور آپ کو یقیناً ان حدیثوں کو سن کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بالکل اور سی حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔